الہ آباد 17 نومبر ڈاکٹر ضمیر احسن بیٹی عطیہ نور نے اپنے والد کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے چند اشعار بھی سنائے۔ آئے ہوئے سبھی لوگ ان کے پتا کے بارے میں سن کر عطیہ نور کی حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام کی صدارت ایم.اے. حسین نے کیا۔ مہمان خصوصی قمر الحسن صدیقی، مہمان اعزازی حاجی احسان اللہ انصاری، نجامت بختیار یوسف، ڈاکٹر قمر آبدی، یش مالوی، ڈاکٹر محمد شاہد خان فرمود الہ آبادی، صلاح الہ آبادی، پرکاش سنگھ عاشق اپستھت رہے۔ بیورو چیف اسرار انصاری۔ بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی کی جو آپ اس محفل میں شامل ہوئے اور میری حوصلہ افزائی پر۔ والد صاحب کے بارے میں کیا بولوں، میں تو بہت چھوٹی ہوں اور اس قابل بھی نہیں سمجھتی خود کو کہ میں ان پر کچھ کہہ سکوں۔ بس یہ میرا فرض تھا، سو بہت کوشش کی اور بڑی محنت، صحیح معنوں میں تو محنت بہت پڑی، کیونکہ انہوں نے اپنے جو کلام تھے، غزلیں تھی اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا تھا وہ اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو اکٹھا کرنا اور اس پر کام کرنا بڑا ہی مشکل تھا۔ میرے خیال سے میرے بڑے بھائی فرمود صاحب اس چیز کو جانتے ہوں گے، وہ اپنے کلام، اپنی غزلیں وہ بہت ترتیب سے نہیں رکھتے تھے، بڑے بس انہوں نے لکھا کاغذ پر، کہا غزل اور جو کچھ بھی لکھا بس یوں ہی رکھ دیا کرتے تھے، تو بہت زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی۔ بہرحال میں نے کچھ حد تک اپنا فرض نبھایا ہے اور کہاں تک کامیاب ہوئی ہوں یہ تو آپ لوگ بتائیں گے۔ ابھی ہٹلر شاید کسی نے کہا تھا، میں بول رہی ہوں کہ کسی نے کہا تھا، دراصل بات یہ تھی کہ میں نے اس میں جو ذکر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں جب بچپن میں میں جب چھوٹی تھی تو مجھے وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھے، تو میں سوچتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں انہیں ہٹلر جیسا سمجھتی تھی، جبکہ ایسا تھا نہیں۔ میرے خیال سے آپ نے بھی بتایا کہ وہ بہت نرم مزاج تھے، ہے نا، بہت زیادہ نرم مزاج اور بہت زیادہ، اور وہ رو دیتے تھے بچوں کی طرح سے۔ تو یہ ذکر یہی تھا، وہ شاید آدھی بات بھی پڑھی ہوگی، کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں پوری بات سامنے آئے گی۔ تو میں نے ان کو میں سوچتی تھی وہ ہٹلر جیسے، میں نے ان کو اسی طرح سے سمجھا تھا، لیکن میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب میری رخصتی ہونے لگی اور انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بہت زیادہ روئی، تب مجھے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ باپ کا فرض نبھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اسے سب ہونا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال یہ بات تھی، اور ان کا ایک تھوڑا بہت جو مجھے چند اشعار یاد ہیں اس وقت، چونکہ میں نے کتاب اپنے پاس نہیں رکھی ہے، تو ایک شعر ہے کہ بلند فکر نے دی ہے ہمیں بلند نگاہ، بلند فکر نے دی ہے ہمیں بلند نگاہ، ہم آسمان کو گردن جھکا کے دیکھتے ہیں، ہم آسمان کو گردن جھکا کے دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں بہت جو ان کو نہیں جانے گا تو ہو سکتا ہے اس میں ان کا غرور نظر آ جائے، لیکن یہ ان کی فکر کی بلندی تھی، ہے نا۔ اسی طرح سے کہ تنقید کرنے والوں نے پتھر اٹھا لیا، تنقید کرنے والوں نے پتھر اٹھا لیا، میں نے ثبوت اپنی بلندی کا پا لیا، میں نے ثبوت اپنی بلندی کا پا لیا۔ تمام اشعار مجھے یاد ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، ایک شعر میں چونکہ میں کام کر رہی ہوں اور ان کا کام اتنا زیادہ ہے اور اتنا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے کس طرح جو اگلا کام ہے، ابھی خیر میں نے رامچرت مانس پر بھی کام کرنا شروع کیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے،
تو اس لیے میں اسے کھنڈ کاویہ جیسے ہندی میں بولتے ہیں اسی طرح سے اس کو شائع کروا رہی ہوں، اور 250 پیج کا بال کانڈ ہے، اس کو میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے اور اس کو شائع ہونے کے لیے دے بھی دیا ہے۔ تو کبھی کبھی لگتا ہے پتہ نہیں میں کر پاؤں گی کہ نہیں، بہت زیادہ کام ہے۔ تو ایک شعر کہا تھا کہ گوشے دل میں پنہا یہ غم رہ گیا، گوشے دل میں پنہا یہ غم رہ گیا، کام باقی رہا، کام باقی رہا، وقت کم رہ گیا، کام باقی رہا، وقت کم رہ گیا۔ اب اگر آپ کی دعائیں ملیں گی تو شاید کام پورا بھی ہو جائے اور اللہ نے انشاءاللہ